أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی قبولیت و مقبولیت کی خاطر دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداران سید الشہداء ان ایام میں، ان شب و روز میں عزاداری سید الشہداء میں مشغول و مصروف ہیں، ان کی حفاظت و محافظت کی خاطر، مؤمنین و مؤمنات کی جتنی مشکلات ہیں ان مشکلات کے حل کی خاطر، مؤمنین کی بالخصوص آپ احباب کی جتنی بھی شرعی حوائج ہیں ان حوائج کی قبولیت و مقبولیت کی خاطر، مریضان اسلام کی شفا یابی کی خاطر، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی خاطر، مفلسین کے افلاس کی دوری کی خاطر، جو اولاد صالح یا اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اولاد کی خاطر، عالم اسلام کی مشکلات کے حل کی خاطر، لشکر اسلام اور مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کی خاطر، عالمی سامراج کی نابودی کی خاطر، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزاداری سید الشہداء اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کی نیستی و نابودی کی خاطر، اور سب سے بڑھ کے یوسف زہرا قطب عالم امکان حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر بلند آواز سے صلوات علیہ کیجیے گا. موضوع سخن امامت اور امت ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے اور امت کیسی ہونی چاہیے. اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی توجہات کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال یہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ امامت کے نظریے کے اندر اور امامت کی گفتگو کے اندر جو دقتیں ہیں، جو گہرائیاں ہیں، مکتب اہل بیت کا نظریہ امامت جتنا محکم ہے، جتنا متین ہے، جتنا خوبصورت ہے، جتنا عمیق اور گہرا ہے، بہرحال جتنا مجھ طالب علم کو سمجھ میں آتا ہے اتنا آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر سکوں. عرض کیا کہ مکتب اہل بیت کے ہاں کم از کم یہ 4 اصول ہیں کہ امام خدا کا بنایا ہونا چاہیے، اس کے پاس علم خاص الہی ہونا چاہیے، اسے معصوم ہونا چاہیے، اور ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے. در حقیقت اگر یہ کہا جائے کہ خدا کبھی امام بھیجتا ہے کبھی نہیں بھیجتا ہے، کبھی ایک سلسلہ چلتا ہے امامت کا 25 سال 30 سال 50 سال 60 سال، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد فقہا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد صوفیاء شروع ہو جاتے ہیں. پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تاریخ کے جن حصوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بھائی پہلے نائبین رسول ہیں، پھر خاندان ہیں، پھر ایک خاندان ہے، پھر دوسرا خاندان ہے، پھر فقہ کے لیے الگ رہنما ہے، عقائد کے لیے الگ رہنما ہے. مکتب اہل بیت کو چھوڑ کے باقی ساری جگہوں پہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کا فقہ کا امام اور ہے، عقائد کا امام اور ہے.
اور اگر آپ نے عرفان اور تصوف اور ریاضیات اور خدا کے ساتھ سیر و سلوک کو سیکھنا ہے تو پھر صوفیوں کا ایک الگ سلسلہ ہے. یعنی فقہا الگ ہیں، محدثین الگ ہیں، عرفاء الگ ہیں، صوفیاء الگ ہیں، علم عقائد کے ائمہ الگ ہیں. اور پھر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں رہنما دینی رہنما ہے، فلاں رہنما سیاسی رہنما ہے. حتیٰ اس وقت کے بعض لوگوں نے بھی کہا کہ فلاں کے ساتھ نماز پڑھنی اچھی لگتی ہے اور فلاں کے ساتھ کھانا کھانا اچھا لگتا ہے. یہ عام لوگوں نے نہیں کہا، تاریخ کے جھروکوں سے ایک ایک جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. یعنی دینی رہنما فلاں ہے، سیاسی رہنما فلاں ہے، فقہی رہنما فلاں ہے، عقائد کا رہنما فلاں ہے، عرفان کا رہنما فلاں ہے، تصوف کا رہنما فلاں ہے. مکتب اہل بیت نے کہا کہ نہیں، جو ہمارے در پہ آ جائے اسے در بدر نہیں ہونا پڑتا. جو اس در پہ آ جائے وہ در بدر نہیں ہوگا. تمہیں فقہ بھی یہیں سے ملے گی، تمہیں عرفان بھی یہیں سے ملے گا، تمہیں عقائد بھی یہیں سے ملیں گے، تمہیں سائنس بھی یہیں سے ملے گی، تمہیں اس کائنات کے حقائق اور رموز اور اسرار بھی یہیں سے ملیں گے. جب خدا کا علم لامحدود ہے تو وہ نمائندہ خدا کیسے ٹھہرے جسے فقہ تو آتی ہو عقائد نہ آتے ہوں. جب خدا کا علم لامتناہی ہے، کیا ایسے کسی کا عقیدہ اور نظریہ ہے امت مسلمہ میں کہ خدا فلاں فیکلٹی میں، فلاں سبجیکٹ میں، فلاں موضوع میں تو اچھا علم رکھتا ہے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، لیکن فلاں موضوع پہ خدا کا علم اچھا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کا نمائندہ بھی، کل جہاں پر ہم نے بات چھوڑی کہ دو طرح کی معرفت ہے، ایک سرکل ہے، ایک معرفت اوپر سے نیچے آتی ہے اور ایک معرفت نیچے سے اوپر جاتی ہے. اوپر سے معرفت کیا ہے کہ خدا کی معرفت ہوگی، جس طرح سے دعائے معرفت میں خود معصوم نے فرمایا کہ اگر خدا کی معرفت رکھتا ہوں گا تو نبی کی معرفت رکھ سکوں گا، اگر نبی کی معرفت ہوگی تو حجت کی معرفت ہوگی، اور اس طرف حجت کی معرفت ہوگی تو نبی کی معرفت ہوگی، نبی کی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہوگی. دیکھیں وہ جو میں عرض کر رہا تھا کل کہ اگر آپ کا مکتب خدا کو بے عیب اور لاریب سمجھتا ہے تو خدا کے نمائندے کو بھی بے عیب اور لاریب سمجھے گا. اس بات کو اگر آپ اس پچھلی بات سے ملا لیں، تھوڑا سا اگر ذہن میں موضوع کو آپ متصل کریں تو وہ پچھلی بات انتہائی اہم بات ہے، اسے ذہنوں میں رکھیے گا کہ خدا نے امام عوام کے لیے نہیں بنائے، اپنے لیے بنائے. عوام کے لیے نہیں بنائے، اپنے لیے بنائے. لہٰذا اگر اپنے لیے بنائے ہیں تو عوام جیسا مرضی سوچے، عوام جو مرضی کرے، اس نے وہ بنانا ہے جو اس کی صفات کا ترجمان بن سکے، کیونکہ اس نے اپنے لیے بنایا ہے. اپنے لیے بنایا ہے تو وہ ہونا چاہیے جو اس کی صفات کی ترجمانی کرے. اب اگر خدا بے عیب ہے تو اسے بے عیب ہونا چاہیے، اس کے نمائندے کو. اس کا نمائندہ بے عیب ہے جو کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی ترجمانی اگر پیغمبر کر رہے ہیں تو پیغمبر کو بے عیب ہونا چاہیے، لا ریب ہونا چاہیے. اگر آپ پیغمبر میں کسی عیب اور نقص کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اور کوئی عیب اور نقص نکال لیں گے تو یہ پیغمبر کا نقص نہیں ہے. توجہ کا طالب ہو، یہ پیغمبر کا نقص نہیں ہے، یہ در حقیقت آپ کس کا نقص بیان کر رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خدا کا. کیوں کہ اگر خدا نے عیب دار اور ناقص نمائندہ بھیجا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا اس سے اچھا، اس سے بہتر نمائندہ بنانے کا علم رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ یعنی خدا کو اس سے اچھا نمائندہ بنانا آتا ہے یا نہیں آتا؟ خدا کو علم ہے یا نہیں؟ اگر علم ہے تو کیا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بعض اوقات انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ بلڈنگ کیسے کھڑی کی جاتی ہے، لیکن میرے اندر قدرت و طاقت و توانائی نہیں ہے، اب بوڑھا ہو چکا ہوں. کسی دور میں میں بڑا ماہر انجینئر تھا، اب میرے پاس علم ہے لیکن قدرت نہیں ہے.
بعض اوقات علم بھی ہوتا ہے، قدرت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ فعل انجام نہیں دینا چاہ رہا، نہیں کرنا چاہ رہا. کیوں؟ کیونکہ بخیل ہوں، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا. علماء فرماتے ہیں خدا اگر اپنا فیض نازل نہ کرے تو اس کی 3 میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا خدا کو فیض نازل کرنا آتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا تو علم ہے کر نہیں پا رہا، قدرت نہیں ہے، یا اسے علم بھی ہے قدرت بھی ہے پھر بھی نہیں کرتا، یعنی بخیل ہے نعوذ باللہ. اگر خدا نے کسی ناقص کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو 3 میں سے ایک وجہ ہے، یا کامل نمائندہ بنانے کا علم نہیں رکھتا، یا تو علم رکھتا ہے لیکن کامل نمائندہ بننے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا، یا تو علم بھی رکھتا ہے، قدرت اور پاور اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ کامل نمائندہ بنا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں بناتا، بخیل ہے. ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں نہ خدا کے علم میں کمی ہے، نہ خدا کی قدرت میں کمی ہے، نہ خدا بخیل ہے. ہمارے ہاں وہ ہے جو بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور جواد اور کریم ہے. لہٰذا اگر کسی کو نمائندہ بنائے گا تو اپنے لامتناہی اور غیر محدود علم، ان لمیٹڈ علم کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گا. توجہ کا طالب. شاید میں کوئی اہم بات کر رہا ہوں، بہرحال اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن علماء نے اس کو بیان فرمایا، میں تو نقل کر رہا ہوں ایک طالب علمانہ، لیکن بات بہت خوبصورت ہے. خداوند متعال اپنے مکمل علم سے استفادہ کرتے ہوئے کسی کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے، پھر علم کے بعد اپنی مکمل قدرت سے استفادہ کرتے ہوئے اسے اپنا نائب بنا رہا ہے، پھر اپنے جود و کرم کی انتہا کر رہا ہے. یعنی جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اگر آپ کی جیب میں 1000 ہے تو آپ کہیں گے 100 دے دوں، 900 میرے پاس رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے اگر اس کو 500 دے دیا تو میرے پاس تو پیچھے 500 بچے گا، اس 500 میں گزارا کیسے ہوگا. خدا کا فیض ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دینے سے کم ہو جائے، لہذا خدا کو کوئی فکر نہیں ہے. پس خدا اپنے علم میں کامل، قدرت کاملہ اور جود و سخائے کاملہ سے کسی کو نائب بناتا ہے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان خود سوچے کہ جسے خدا اپنا مکمل علم، مکمل قدرت اور مکمل کرم و جود و سخا استعمال کرتے ہوئے نائب بنائے، اسے کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسا ہوگا. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نمائندہ یعنی پیغمبر گرامی اسلام ان میں کوئی نقص یا عیب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا یا تو کامل بنانا نہیں جانتا، یا تو کامل بنا سکتا نہیں ہے، یا جانتا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا. یعنی نمائندہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کامل نہیں ہے تو یہ اعتراض نمائندہ خدا پہ نہیں ہے، یہ اعتراض کس پہ ہے؟ یہ اعتراض کس پہ ہے؟ یہ اعتراض خدا پہ ہے. اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام اپنے بعد اگر کسی ناقص کو اپنا جانشین بنائے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ پیغمبر یا جانتے نہیں تھے، یا بنا سکتے نہیں تھے، یا جانتے بھی تھے اور بنا بھی سکتے تھے، اس کے باوجود بخل کیا ہے، اس کے باوجود کنجوسی کی ہے، اس کے باوجود بہتر کو بنا سکتے تھے نہیں بنایا، اور کہا کہ امت جہاں جاتی ہے جائے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں خدا کے علم مطلق کا مظہر کامل و اکمل ہوں، میں خدا کی قدرت کا مظہر کامل و اکمل ہوں، میں خدا کے جود و سخا اور کرم کا مظہر کامل و اکمل ہوں. خدا کے علم و اختیار و جود کے ساتھ علی سے لے کے مہدی آخر الدوران تک ایسے نائب دے کے جاؤں گا کہ انسانی تصورات میں اس سے بڑھ کے کوئی نائب خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ
صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں یہ جو معرفت کا یہ سرکل ہے کہ معرفت اوپر سے نیچے آ رہی ہے، جو کل سے عرض کر رہا ہوں. دعائے معرفت میں خدا کی معرفت، پھر نبی کی معرفت، پھر حجت کی معرفت. ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد والا محمد کے ساتھ. اور پھر یہاں سے کس طرف جائے گی؟ یہ کل عرض کر چکا کہ جتنی محکم توحید ہوگی اتنی محکم نبوت و رسالت ہوگی، اتنی ہی محکم امامت ہوگی. اور یہ بھی عرض کر چکا اور دوبارہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ کل میں نے عرض کیا، اگر آپ امامت کو اس طرح سے دیکھیں گے تو امام کی کبھی بھی حقیقی معرفت آپ نہ حاصل کر سکیں گے، نہ کسی دوسرے کو سمجھا سکیں گے کہ امام ایسا ہوتا ہے. اگر آپ امام کو تاریخ کے جھروکوں سے دیکھیں گے، تاریخ کے جھروکوں سے امام کو دیکھ کے معرفت میں مدد ملے گی. لیکن میں نے کل بھی عرض کیا کہ اگر آپ نہج البلاغہ کے سارے خطبے کسی کو دکھا دیں گے اور اگر وہ پوچھ لے کہ علی کا علم اتنا ہی ہے، علی کا علم اتنا ہی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے، یا اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا مولا وہ ہے جس نے در خیبر کو اکھاڑا ہے، یا جس نے سورج کو پلٹایا ہے، یا زمین کو گھمایا ہے، اب وہ کہے گا ہاں یہ تمہارے مولا کی حد اکثر اور میکسیمم طاقت ہے. وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اگر صفات امیر المؤمنین کو یا صفات امام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اور دوسری صفات کے ساتھ کمپیریزن اور مقایسہ کر کے امام کو سمجھیں گے تو یہ امام کی ناقص معرفت ہے. پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امام کیا ہے. پھر یہی لگے گا کہ ہاں دوسرے دروازہ نہیں اکھاڑ سکتے تھے، اس نے دروازہ اکھاڑ لیا. پھر یہی لگے گا کہ دوسرے اتنا فصیح و بلیغ توحید پہ خطبہ نہیں دے سکتے تھے، اس نے خطبہ دے دیا ہے. معرفت عمیق اور گہری معرفت کب ہوگی امامت کی؟ جب خلق کو دیکھ کے امام کو نہیں پہچانیں گے بلکہ جب خدا کو دیکھ کے امام کو پہچانیں گے. پھر کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے کہ خدا کی صفات حسنہ اور خدا کے کمالات اولیاء ایک ممکن الوجود میں، ایک مخلوق میں، ایک بندے میں جتنی جلوگر ہو سکتی ہیں وہ ساری اگر جلوگر ہو جائیں تو اسے مکتب اہل بیت میں امام کہا جاتا ہے. یہ کیسی امام کی ڈیفینیشن ہوئی؟ ساری جلوگر ہو جائیں. لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ پوری دنیا کے انسان ازل سے ابد تک بیٹھ کے تلاش کرتے رہیں کہ امام کسے ہونا چاہیے، وہ فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر تو وہ یہ ظاہری صفات دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ امیر المؤمنین نے تو در خیبر اکھاڑا ہے، لیکن ممکن ہے دنیا کے کسی کونے میں، اسی عصر میں، اسی زمانے میں، اسی وقت میں کوئی اور شخص ہو جس نے اس سے زیادہ وزنی دروازہ اکھاڑا ہو. آپ کو اور مجھے کیا معلوم؟ امیر المؤمنین نے یہ خطبے توحید پہ دیے ہیں، لیکن ممکن ہے دنیا کے کسی اور کونے میں یا امیر المؤمنین سے پہلے یا امیر المؤمنین کے بعد کوئی ایسا آئے جو اس سے اچھا خطبہ دے لے. اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن ممکن ہے، آپ کے ذہن میں تو یہ آئے گا. لہٰذا انسان کبھی بھی یہ تعین نہیں کر سکتے، معین نہیں کر سکتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس انسانی کمالات اور فضائل کی سپرلیٹو ڈگری ہے، آخری حد ہے. کون بتائے گا؟ وہ جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، جس نے انسانوں کو بتایا ہے. وہ اگر بتا دے کہ اس زمانے میں مثلاً امام صادق امام ہے، وہ اگر آپ دیکھیں نا امیر المومنین کے تو آپ کے اور مجھے بہت سے خطبات ملتے ہیں یا ان کے بہت سے کمالات ملتے ہیں. اگر صرف تاریخ کے جھروکوں سے دیکھنا ہم شروع کریں تو آپ کو اور مجھے 7ویں امام کے علم کے کتنے موضوعات معلوم ہیں، ان کی شجاعت کے کتنے واقعات معلوم ہیں. 8ویں امام کے بہرحال احادیث زیادہ ہیں. ہمیں 10ویں اور 11ویں امام کے کتنے خطبے معلوم ہیں، ان کی شجاعت کے کتنے واقعات معلوم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے سٹڈی نہ کیا ہو، سٹڈی کرنے والے علماء سے بھی پوچھے تو کتنا ملے گا. تقیہ کا دور تھا، ظالم حکومت تھی. 10ویں اور 11ویں امام کو تو اس طرح سے محاصرے میں رکھا گیا، چھاؤنی میں رکھا گیا، ان سے استفادہ ہی نہیں کیا گیا. تو کیا ان کی امامت ختم ہو گئی؟ کیا وہ امام نہیں رہے؟ تاریخ کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا تو ممکن ہے میں کہوں کہ 10ویں امام یا 11ویں امام نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کیا کیا اس دنیا میں آ کے.
لیکن اگر اس طرف سے دیکھوں گا تو پھر اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ فلاں دور میں امام جواد امام ہیں، اگر خدا اور خدا کا نبی کہہ رہا ہے کہ فلاں دور میں امام ہادی نقی امام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ مجھے علم نہ ہو، اگرچہ میرے پاس خطبے نہ ہو، اگرچہ میرے پاس شجاعت نہ ہو، شجاعت کے قصے نہ ہو، لیکن مجھے یہ یقین ہو جائے گا اگر خدا کہہ رہا ہے امام جواد امام ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں اس کائنات میں کوئی بھی خدا کی صفات کا اس طرح سے جلوہ نہیں ہو سکتا جیسے امام جواد جلوہ ہیں. مگر میں امام کو ایسے ہی سمجھوں گا کہ اچھے انسان تھے، ایک عالم کی طرح ایک اچھے انسان تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، اچھے اعمال انجام دیتے تھے. نہیں، امام یہ نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا کہ ایک مقام عمار کا ہے جہاں عمار حق کے ساتھ ہے، ایک مقام امیر المؤمنین کا ہے کہ جہاں پہ حق امیر المؤمنین کے ساتھ ہے. ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد و آل محمد. لہذا خدا جیسا ہوگا ویسا نبی، اور ویسا امام، ویسی حجت. اور یہ جب اس طرف سرکل الٹا چلے گا نیچے سے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہم نے کہا کہ جیسا خدا کو سمجھا ہے ویسا مصطفیٰ کو سمجھیں گے، اور ویسا ہی نائبین مصطفیٰ کو سمجھیں گے. اور اس طرف کیا ہوگا؟ میں دیکھوں گا امام کیسا ہے. توجہ، میں دیکھوں گا امام کیسا ہے. امام دیکھوں گا تو علم میں وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر تورات والے سوال کرنا چاہیں تو میں جواب دوں گا، زبور والے کرنا چاہیں تو میں جواب دوں گا، انجیل والے کرنا چاہیں تو میں جواب دوں گا، قرآن والے کرنا چاہیں تو میں جواب دوں گا. میں جواب دوں گا، وہاں سے کتابیں پکار کے کہیں گی کہ حقیقت وہی ہے جو علی فرما رہے ہیں. توحید پہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو وہ بے مثال و بے نظیر ہوگا. نبوت پہ، پیغمبر گرامی اسلام کی عظمت پہ خطبہ قاسیہ ارشاد فرمائیں گے تو وہ بے نظیر ہوگا. اسلام کی سیاست کے اصول ڈسکس کریں گے تو وہ بے نظیر ہوں گے. تعلیم و تربیت کے اصول بتائیں گے تو وہ بے نظیر ہوں گے. اسلامی ایتھکس اور مورل اور اخلاقیات کو ڈسکس کریں گے تو وہ بے نظیر ہوں گے. اور شجاعت میں اس طرح کے شجاعت کے جوہر دکھائیں گے. اب میں جب دیکھوں گا کہ علی ایسے ہیں تو پھر سوچوں گا کہ اگر علی ایسے ہیں تو وہ نبی. اب اس طرح سے سمجھ رہا ہوں نا، پہلے اس طرح سے سمجھ رہا تھا، پہلے اوپر سے نیچے سمجھ رہا تھا کہ اگر خدا ایسا ہے تو اس کا نبی ایسا ہونا چاہیے، اگر نبی ایسا ہے تو اس کا وسیع ایسا ہونا چاہیے. اب یہاں سے سمجھوں گا کہ اگر علی ایسے ہیں تو وہ نبی جس کے لیے امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ جب جنگوں میں شدت سے جنگ ہوتی تھی اور خوف کا ماحول ہوتا تھا تو ہم پیغمبر کی پناہ میں چلے جاتے تھے. یا رسول اللہ، آپ کی شجاعت کیا شجاعت ہوگی کہ جس شجاعت کی پناہ میں شیر خدا چلا جائے. یا وہ نبی کیا نبی ہوگا جس کے لیے امیر المومنین فرمائیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یعنی کس طرح سے؟ اب میں کیسے سمجھوں گا کہ اگر وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، اور اگر نبی ایسا ہے بے مثل و بے مثال، بے نظیر، بے عیب، کامل ہے، عابد ہے تو عبادت کاملہ نظر آتی ہے، زاہد ہے تو زہد کامل نظر آتا ہے، عالم ہے تو علم کامل نظر آتا ہے، شجاع ہے تو شجاعت کاملہ نظر آتی ہے. اگر نبی ایسا ہے تو وہ خدا جس نے اس نبی کو خلق فرمایا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا رب ہے، جس کے بارے میں خود نبی یہ فرما رہے ہیں، یہ نبی کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ خدا غنی علی الاطلاق ہے اور آپ خدا کے معاملے میں فقر محض ہیں. دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے اور اسی میں ساری خوبصورتی ہے کہ اب اگر آپ ائمہ اہل بیت کی شخصیات کو دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ سارا علم یہاں ہے، ساری قدرت یہاں ہے، ساری حیات یہاں ہے، سارا نور یہاں ہے، ساری صفات یہاں ہیں. لیکن اگر انہی کو خدا کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے دیکھیں، خدا کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے، تو پھر کیا نظر آئے گا کہ وہ غنی مطلق، یہ فقیر مطلق.
پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر نہج البلاغہ میں پھر دعائے کمیل نظر آئے گی، انا عبدک ضعیف. تکلف نہیں کر رہے ہیں امیر المومنین، فرما رہے میں تیرا ضعیف بندہ ہوں. اگر امام ایسا ہے تو نبی ایسا ہوگا، وسیع ایسا ہے تو نبی ایسا ہوگا، نبی ایسا ہے تو خدا ایسا ہوگا. لیکن مکتب اہل بیت کے ہاں دیکھیں، اس امام کی امامت اور امت کے عنوان سے جو باتیں عرض کر رہا ہوں آگے جا کے عرض کروں گا کہ امام کا دامن اگر کوئی پکڑ لے اور امام کے ساتھ اگر کوئی سفر کرنا شروع کرے تو امام اسے ایسا بناتا ہے کہ اس کے وجود سے صفات امام جلوہ گر ہوتی ہیں. اب وضاحت کروں کہ کوئی اشتباہ نہ ہو. دیکھیں، ہم نے جب کہا کہ خدا کی صفات خدا کے نمائندے سے جلوہ گر ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ نمائندہ خدا ہو گیا. توجہ، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی صفات امام سے جلوہ گر ہوتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ خدا ہو گیا؟ نہیں، یہ بندہ چونکہ اس قدر فنا فی ذات اللہ ہے، ذات خدا میں اس قدر فنا ہو چکا ہے، اس کی میں ختم ہو چکی ہے، یہ اس کی خودی ختم ہو چکی ہے. جو بھی فنا ہو جائے تو عرفا فرماتے فنا کے بعد اسے بقا کا مرحلہ ملتا ہے. جب تک فنا نہ ہو تب تک بقا نہیں ملتی، جب تک فانی نہ ہو تب تک باقی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا، اور لوگوں کی یہ مشکل بھی ہے، کہتے ہیں کہ تمہیں کیا حسین ابن علی ملا ہوا ہے، اور لوگ قتل نہیں ہوئے دنیا میں، اور لوگوں کا پانی بند نہیں ہوا، اور لوگوں پہ ظلم نہیں ہوا، یہ صرف حسین ابن علی، کہ ہمیشہ حسین کا ذکر، ہمیشہ حسین پہ رونا، ہمیشہ حسین کا جلوس، ہمیشہ حسین کی مجلس. مسئلہ صرف قتل ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ صرف پیاسے ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ صرف بھوکے ہونے میں نہیں ہے، ورنہ تو دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے پیاسے قتل ہوئے ہیں. مسئلہ اس اخلاص و معرفت و نیت و ہدف میں، مسئلہ اس فنا میں ہے جس مقام فنا پہ حسین ہیں. تمہیں یہ حسین کی بقا نظر آ رہی ہے، مقام فنا نظر نہیں آ رہا. خداوند متعال عادل ہے، واقعاً اگر کسی کا مقام فنا حسین جیسا ہوتا خدا اسے بھی بقا دیتا. لیکن خدا نے جب حسین کا مقام فنا دیکھا کہ جب آخری وقت میں فرمایا ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، خدا میں نے اس سارے دنیا و ما فیہا سب کو چھوڑ دیا تیرے عشق میں، تیری محبت میں، تیری ذات میں فنا ہوتے ہوئے. ایک عالم دین کا خوبصورت جملہ ہے کہ خداوند متعال نے حسین کو بہت کچھ دیا، امامت دی، عصمت دی، ولایت دی، پاکیزگی دی، سب کچھ دیا، ولایت تکوینی و تشریع دی. لیکن جب سر سجدے میں رکھ رہے تھے اور پیشانی ٹوٹی ہوئی تھی، اس وقت خداوند متعال نے کہا حسین میری ایک صفت ہے الباقی، میں تجھے آج اس صفت الباقی کا مظہر قرار دیتا ہوں. آج سے پہلے ولایت دی تھی، امامت دی تھی، عصمت دی تھی، طہارت دی تھی، آج تجھے بقا عطا کرتا ہوں. اے حسین آج کے بعد چونکہ تو خدا کی ذات میں فنا ہوا ہے، اب تو تب تک باقی رہے گا جب تک تیرا خدا باقی رہے گا. یا حق. امام کو دیکھ کے نبی کو سمجھوں گا، نبی کو دیکھ کے خدا کو سمجھوں گا. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بلکہ پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں، مکتب اہل بیت نے اتنا معیار بلند کر دیا کہ امامت تو کجا، امام معصوم تو کجا، مکتب اہل بیت نے جو اصحاب ائمہ اور جو نائبین ائمہ دنیا کو پیش کیے، دنیا کے امام ہمارے ان نائبین امام کے سامنے صفات و کمالات میں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں. جس طرح سے کوئی خدا کے قریب ہوتا ہے تو خدا کی صفات اس کے وجود سے جلوہ گر ہوتی ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی امام کے قریب ہوتا ہے تو امام کی صفات اس کے وجود سے جلوہ گر ہوتی ہیں.
اب یہ غلو نہیں ہے، امام کے حق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو تو یہ مسئلہ ہے، وہ فوراً سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے ساتھ ملا دیا. آپ کسی فقیہ کی، کسی مجاہد کی، کسی اصحاب ائمہ میں سے کسی کی بات کریں، فوراً سمجھتے ہیں کہ علی کے ساتھ ملا دیا. آپ اگر آیت اللہ خامنئی کے جہاد کی بات کریں، آپ سید حسن نصر اللہ کی بات کریں، آپ کسی مجاہد کی بات کریں، وہ فوراً سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کیا کر دیا. معصوم کا ذکر ہونا تھا، معصوم کی بات ہونی تھی، آپ نے معصوم سے ملا دیا. میں کہوں گا مسئلہ وہی ہے جو بعض لوگوں کو ائمہ کے فضائل سے مسئلہ ہے، تقریباً اسی نوعیت کا مسئلہ ہے. ہم جب ائمہ کے فضائل پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے خدا سے ملا دیا. تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ نے اپنے خدا کو اتنا نیچے لایا ہے، آپ نے اپنے خدا کو اتنا نیچے لایا ہے کہ ہم جب امام کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو اپنا خدا ہمارے بیان کیے ہوئے امام کے برابر برابر لگتا ہے. آپ اگر امیر المؤمنین ہم سے سنتے ہیں تو خدا بھی تو ہم سے سنے، نبی بھی تو ہم سے سنے، اور ان دوسرے لوگوں کو بھی بیچاروں کو جواب کہ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آیت اللہ خامنئی کے ان کی عظمت اور شان میں 2 جملے کہہ دیے، یا کسی بھی فقیہ یا کسی بھی اصحاب ائمہ میں سے کسی کے حق میں 2 جملے کہہ دیے، تو آپ کہتے ہیں آپ نے معصوم سے ملا دیا. نہیں، مسئلہ یہ ہے شاید آپ نے اپنے ذہن میں معصوم اتنا سمجھ رکھا ہے کہ تھوڑی سی تعریف کی جائے. اب میں اگر کہوں کہ السلمان منا اہل البیت، اگر میں یہ کہوں کہ چھٹے امام نے فرمایا لولا اربعہ، اگر یہ 4 نہ ہوتے، زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، اور یہ 4 لوگ اگر نہ ہوتے تو لندرس اسلام بالکل مٹ چکا ہوتا، اسلام کے اصول مٹ چکے ہوتے، اسلام کی عمارت ڈھہ چکی ہوتی. تو آپ یہ اعتراض کریں گے نا کہ بھئی اسلام کی عمارت تو تب گرتی ہے جب امام نہ ہو. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں کہوں گا نہیں، اسلام کی عمارت تب نہیں گرتی کہ جب امام نہ ہو، اسلام کی عمارت تب بھی گر جاتی ہے کہ جب امام کا غلام نہ ہو. آپ نے امام کو اس قدر سمجھا ہے، آپ نے امام کو اس قدر سمجھا ہے. مکتب اہل بیت اتنا خوبصورت ہے، مکتب اہل بیت کہتا ہے یہاں سے شروع نہ کرو کہ یہ امام ہے تو وسیع کیسا ہوگا، وسیع ہے تو نبی کیسا ہوگا، نبی ہے تو خدا کیسا ہوگا. اس سے نیچے سے شروع کرو کہ سلمان ایسا ہے تو علی کیسے ہوں گے، زرارہ ایسا ہے تو امام صادق کیسے ہوں گے، حبیب ایسا ہے تو حسین کیسے ہوں گے، ابو حمزہ سمالی ایسا ہے تو زین العابدین کیسے ہوں گے، حسن نصر اللہ اور علی خامنئی ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا جو پردہ غیبت میں موجود ہے. اب یہ کون بتلائے؟ یہ خود خدا بتلائے. میں پہلے آگے جا کے اپنی بحثوں میں عرض کروں گا. امامت پہ بہت سارے لوگوں کے اعتراضات اور شبہات ہیں. امامت کا موضوع آج کے دور میں انتہائی اہم ہے. اگر پچھلے کسی دور میں اہم تھا تو آج کے دور میں اس سے زیادہ اہم ہے. میں اپنی نوجوان نسل کو امامت سمجھاؤں گا تب یہ حجت خدا کی ہمراہی کے قابل ہو سکیں گے. اور پھر پہلے امامت پہ جو اعتراضات تھے وہ کتابوں میں تھے. آج سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے پوری دروس کی اور لیکچرز کی ایک سیریز ریکارڈ کروائی، مکتب اہل بیت کے نظریہ امامت پہ اعتراضات کی. اگر میں اسے ایڈریس نہیں کروں گا میرا جوان تو اسے سنے گا، مجھے اسے بیان کرنا ہے. میں جس آیت کو لے کے چلا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، میں اس پہ جلدی آنا چاہ رہا تھا، وقت بالکل اپنے اختتام پہ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا، ہم نے انہیں امام بنایا. اصل مسئلہ یہ ہے، ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد وآل محمد. اب مشکل یہ ہے کہ ایک بات کو اگر شروع کروں اور وہ مشکل بھی ہو اور اسے آدھے میں چھوڑنا پڑے اور بات طویل ہو تو اب وہ بات اس طرح سے آپ تک پہنچے گی نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اسے مختصراً عرض کروں اور کل اس کی تفصیل کو عرض کروں. ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد وآل محمد. کیوں خدا کہے
کہ فلاں کو امام ہونا چاہیے. یہ بات تو میں نے پچھلے سال بھی عرض کی ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے عمق میں جانا چاہ رہا ہوں, کیوں خدا کہے کہ کسے امام ہونا چاہیے. مکتب اہل بیت میں امامت تشریعی عہدہ بعد میں ہے, تکوینی عہدہ پہلے ہے. توجہ کا طالب, اب یہ کیا ہے مولانا, یہ کیا ہو گیا, تشریعی اور تکوینی کیا ہو گیا. دیکھیں دوسرے مکاتب میں امامت یہ ہے, میں نے پہلے اس کو عرض کیا ہے, تشریع یہ ہے کہ قانون سازی ہو جائے, قانون کی امپلیمنٹیشن ہو جائے, قانون کو کس طرح سے اس کا عمل درآمد کرنا ہے اس کے لیے, اور قانون کو کس طرح سے لاگو اور نافذ کرنا ہے, یہ ہو جائے. اور اسی طرح سے بیت المال کی تقسیم ہو جائے, اور اسی طرح سے افواج کو منظم کر دیا جائے, اور اسی طرح سے بارڈرز کی حفاظت ہو جائے, جو میں پہلے بھی عرض کر چکا. دوسرے مکاتب میں امامت صرف یہ ہے. مکتب اہل بیت میں امامت کیا ہے, مکتب اہل بیت میں امامت کچھ اور ہے. میں نے پچھلے سال حضرت ابراہیم کی امامت کی آیت کے ذیل میں سے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نبی تھے, امام تھے, نبی تھے, رسول تھے, خلیل تھے, ولی تھے, لیکن خداوند متعال نے امامت دی. جب نبی تھے تب بھی معصوم تھے, جب رسول تھے تب بھی معصوم تھے, جب نبی تھے تب بھی تبلیغ کر رہے تھے, جب رسول تھے تب بھی تبلیغ کر رہے تھے, جب نبی اور رسول تھے تب بھی سارے حلال جانتے تھے, سارے حرام جانتے تھے, جب نبی اور رسول تھے تب بھی سارے واجب جانتے تھے, سارے مستحب جانتے تھے, سارے مکروہ جانتے تھے. یہ امام بنے ہیں تو کس چیز کا اضافہ ہوا ہے؟ امام بنے ہیں تو نئی چیز کیا ہے, یا صرف ایک عنوان ہے, صرف ایک عہدہ ہے کہ خداوند متعال نے کہا کہ آپ خوش رہیے, اس سے پہلے آپ کو نبی کہا جاتا تھا, آج کے بعد آپ امام بھی ہیں. نا, ایک عنوان ہے, ایک عہدہ ہے, ایک پیش رفت ہے, ایک ترقی ہے, ایک مرتبہ ہے جو ابراہیم کو ملا ہے. علماء نے کہا یہ مرتبہ جو امامت کا ہے اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی. یعنی اس سے پہلے ابراہیم صرف درس دے کے ہدایت کر سکتے تھے. توجہ, اس سے پہلے صرف بتا کے اور سمجھا کے ہدایت کر سکتے تھے. اس سے پہلے صرف نصاب دین کی تبیین اور بیان کے ساتھ ہدایت کر رہے تھے. میں اس کو وجعلناہم کے جال کو کل عرض کروں گا, ابھی صرف اتنا مطلب کہ ابراہیم اس سے پہلے یہ کام بتلا کے سمجھا کے بیان کر کے کر سکتے تھے, اب کر سکتے ہیں ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کیا کہ پہلے بتلا کے ہدایت کر سکتے تھے, اب اگر ارادہ کریں گے تو ہدایت ہو جائے گی. ہدایت تکوینی ہے, اب اگر ارادہ کریں گے, یہی تو مسئلہ ہے. کیوں دوسرے مسالک کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ غائب امام کیا کر سکتا ہے؟ کیوں انجینئر صاحب اور دوسرے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر امام نے غائب ہی ہونا ہے تو وہ امام کیسا ہے, اسے امام ہی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں امامت کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھے, جو کرسی پہ بیٹھے وہ امام ہے. وہ ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں, جو چیز ہو جائے اسے قانون بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, قانون ہوتا ہے, اس پہ عمل ہو یا نہ ہو. وہ کہتے ہیں نہیں, جو ہو جائے وہ قانون ہے. اگر کبھی کچھ لوگ مل کے کسی کی بیعت کر لیں, یہ بھی امامت کا قانون ہے. اگر ایک فرد دوسرے کو بنا دے, یہ بھی ہو گیا, چلے اسے بھی قانون میں شامل کر لیتے ہیں. اگر ایک فرد بھی نہ بنائے, سارے لوگ بھی نہ بنائے, بلکہ ایک کمیٹی بن جائے چند افراد کی, یہ بھی ہو گیا, چلے اسے بھی قانون بنا لیتے ہیں. یعنی جو ہوتا جاتا ہے اسی کو قانون بناتے ہیں, اور پھر مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. یزید قانون تو ہم نے یہ بنایا تھا کہ جو بھی آ جائے چلے گا, اب یہ کیسے چلے گا؟ اب یہ یزید, اب اس کا کیا کریں؟ لہٰذا وہاں پر مختلف افکار, مختلف آراء خود ہی آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے. کہیں گے نہیں, یہاں تک الہی عہدہ ہے, اس کے پاس اس کے بعد خاندان ہے. بعض کہیں گے نہیں یہ نہ کرو, اس کا بھی دفاع کر لو. اب وہ زیادہ سمجھدار ہیں, جو کہتے ہیں اس کا بھی دفاع کر لو وہ زیادہ سمجھدار ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میکینزم ایک ہے, نظام ایک ہے, پروسیس ایک ہے, روش ایک ہے. اگر اس کا دفاع نہ کر سکے تو معاملہ دور تلک جائے گا, لہذا اسی کا دفاع کر لو. بعض کہتے ہیں دفاع کرو لیکن دیکھو تو صحیح کس کا دفاع کر رہے ہو.
اس کا دفاع کیسے کریں؟ مکتب اہل بیت کو ایسی الجھنیں پیش نہیں آتی، مکتب اہل بیت کو پریشانی نہیں ہے، مکتب اہل بیت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کہتا ہے امام وہ ہوگا جسے خدا نے بنایا ہے، آپ کرسی پہ جسے مرضی بٹھاتے رہیں۔ ہماری امامت جو ہے وہ کرسی میں محدود نہیں ہوتی۔ ہاں، امامت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امام کرسی پہ بیٹھے اور حکومت کرے، بلکہ یہ جملہ دقیق نہیں ہے، اس سے دقیق تر جملہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حکمران بن کے انسانوں کی تربیت کرے، بلکہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو قابل ہے اسے حکومت دیں۔ امام کی ذمہ داری حکومت نہیں ہے، امام کی ذمہ داری ہدایت ہے، لہذا امام حکومت میں ہوگا تب بھی ہدایت کرے گا، حکومت میں نہیں ہوگا تب بھی ہدایت کرے گا، مصلی عبادت پہ ہوگا تب بھی ہدایت کرے گا، بغداد کے زندان میں 14 سال ہوگا پھر بھی ہدایت کرے گا، صلح کر لے گا، ایگریمنٹ کر لے گا پھر بھی ہدایت کرے گا، سر کٹوا لے گا اور سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا پھر بھی ہدایت کرے گا۔ یعنی امام اس طرح سے ہدایت کرتا ہے کہ 3 دن کا ہو اور مسجد الحرام کے صحن میں ہو پھر بھی انسانیت کی ہدایت کر رہا ہے، اور سر نو کے نیزہ پہ ہو پھر بھی انسانیت کی ہدایت کر رہا ہے۔ امت امام سے حکومت کو چھین سکتی ہے، کار ہدایت کو نہیں چھین سکتی ہے۔ امام کا سر کاٹ سکتی ہے، امام سے کار ہدایت کو نہیں چھین سکتی ہے۔ امام کا فلسفہ وجودی ہی ہدایت ہے، امام اپنے وجود کے ساتھ ہدایت کرتا ہے۔ مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے امام کی ڈیفینیشن یہ ہے جو ہدایت تکوینی کرتا ہو۔ ہدایت تکوینی وہ کر سکتا ہے، شاید مجمع میں بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے لیکن میں گزرنا چاہوں گا، ہدایت تکوینی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ولایت تکوینی ہو۔ جو تکوین میں تصرف نہ کر سکتا ہو وہ میرے وجود میں کیسے تصرف کرے گا؟ اسے اس عالم میں، اس تکوین میں، اس نیچر میں تصرف اور تبدیلی کا اگر اختیار ہو تو میرے نفس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو غائب امام کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا جو یہ کہتے ہیں کہ غائب امام کیا کر لے گا، وہ تو کرسی پہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی جب بھی پیغام دیا امام زمانہ سے شروع کیا اور امام زمانہ پہ ختم کیا، 2-3 پیغام اس طرح سے تھے، اور اکثر پیغام میں انتہا امام زمانہ پہ تھی۔ امام زمانہ پہ شروع کر رہے ہیں، امام زمانہ پہ ختم کر رہے ہیں۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کرسی والا بھی اگر صالح ہو، جو کرسی پہ ہے اگر وہ حق والا ہو تو اسے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کرسی کی پاور اور طاقت میری وجہ سے نہیں ہے، میرے آقا و مولا کی وجہ سے ہے۔ کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ عالمی سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے نہیں ہو سکے۔ کتنے لوگوں نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معجزے صرف اس دور میں ہوتے تھے؟ اس دور میں معجزے نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے کہ 47 سال سے ایک مملکت اور معاشرے پہ ہر قسم کی پابندی ہو، اور پھر عالمی سامراج کا اسلحہ، سارے شیخوں کا پیٹرول اور تیل اور پیسہ اور سارے لشکر کفر و نفاق مل جائے اور سارے غیر اور ہمسائے اس کے خلاف جمع ہو جائیں اور پھر وہ کارپیٹڈ بمبنگ کرے؟ یہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ امریکہ تمہارے مقابل کچھ نہیں کر سکتا؟ اس معاشرے کے سوشل میڈیا پہ بعض لوگوں نے بڑا خوبصورت لکھا کہ تمہارے پاس جو دفاع کی مختلف لیئرز ہیں انہیں تو ہمارے میزائل ہٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دفاع کیا ہے؟ ہمارے پاس دفاع علی ابن موسیٰ الرضا کا وہ طلائی گنبد ہے، ہمارے پاس حضرت معصومہ کا وہ حرم ہے جو ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے۔ شاید اب بعض لوگ متوجہ ہوں کہ غائب امام بھی کچھ کر سکتا ہے، اگرچہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی کر رہا ہے وہی غائب امام کر رہا ہے۔
اگر تمہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو غائب ہے وہ کیسے کر سکتا ہے، اور پھر تو تمہیں خدا سے شروع کرنا چاہیے. اگر مسئلہ صرف یہ، اگر مسئلہ صرف غیبت کا ہے تو وہ غائب ہے تو کیسے کرتا ہے، تو پھر تو خدا سے شروع کرو. اگر خدا غائب ہو کے سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس نے اپنے نمائندے کی بھی غیبت میں قدرت اور طاقت کو تو دکھانا ہے. بلکہ برعکس ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ جو غائب ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. میں کہوں گا خدا کا نمائندہ ہی وہ ہے. جب خدا کی ساری صفات ہمیں سمجھا اور بتلا اور دکھا رہا ہے تو یہ صفت غیب بھی تو دکھائے نا. مجھے اور آپ کو کیسے سمجھ میں آئے کہ غائب خدا کیسے کچھ کرتا ہے. خدا نے کہا میرے غائب نائب کو دیکھ کے سمجھ لو، جیسے یہ بندہ غائب ہو کے کر سکتا ہے ویسے اس کا اللہ غائب ہو کے کر سکتا ہے. اس کا خدا بھی اسی طرح سے کر سکتا ہے. اس کی ذمہ داری چونکہ ہدایت ہے، لہذا لوگ ممکن ہے اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں. اسلام کی سربلندی، قرآن و سنت کی حاکمیت، لوگ ممکن ہے اسے اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں. لیکن یہ جو حقیقی نمائندہ ہے خدا کا، یہ جب دین پہ مشکل دیکھے گا تو قربانی کے لیے تیار ہو جائے گا، اور پھر اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا راہ خدا میں قربان کر دے گا. مکتب اہل بیت نے کربلا سے لے کے آج تک کردار سے سمجھایا ہے کہ صداقت کس طرف ہے. کردار سے سمجھایا ہے. وگرنہ ہمارے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا، ہمارے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئیں، ہمارے خلاف جتنا لٹریچر چھپا، طول تاریخ میں بادشاہتیں، حکومتیں، نظام ہمارے مخالف رہے، ہمیں دیواروں میں زندہ چنا گیا، ہمیں طے کیا گیا، ہماری نسل کشی کی گئی، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال نے اس مکتب کے کردار میں وہ صداقت رکھی ہے. مجھ جیسے افراد کی باتوں سے مکتب نہیں بچتا ہے. مجھ جیسا ایک طالب علم سمجھے کہ میں نے کچھ 10 تقریریں کر دی، ایک مقالہ لکھ دیا، ایک کتاب لکھ دی، ایک درس دے دیا تو میں نے مکتب کو بچا لیا. نہ، مکتب اہل بیت اور مکتب کربلا کا فلسفہ کچھ الگ ہے. مکتب کربلا اپنی صداقت کی گواہی پاکیزہ خون سے دیتا ہے، اور قلم کی سیاہی کو مٹایا جا سکتا ہے، خون کی رنگینی کو نہیں مٹایا جا سکتا. کربلا سے لے کے آج تک، اور پھر کیسے کیسے جوان سید الشہداء نے دیے، کیسی کیسی مائیں کربلا نے دکھائی ہیں. کوئی اور مکتب ایسی ماں دکھا سکتا ہے کہ جس ماں کے بچے شہید ہوں اور وہ دین کی خدمت میں ایسے مصروف ہو کہ اپنے بچوں کو نہ رو پائے؟ ٹھیک ہے وہ ثانی زہرا ہے، درست ہے کہ وہ وارث چادر تطہیر ہے، یہ بجا کہ وہ شریکت الحسین ہے. یہ بات اپنی جگہ کہ اس نے اس حساس وقت میں وہ کام کیا ہے جو ایک امام معصوم انجام دیتا ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ ولی خدا ہے، یہ بات درست ہے کہ وہ معصومہ ہے، یہ بات درست ہے کہ آج تک راہ خدا میں شہید ہونے والوں کی شہادت کا اجازت نامہ وہ میری شہزادی صادر کرتی ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ آج بھی پاکیزگی کا رزق بانٹتی ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ آج بھی شعور کی خیرات بانٹتی ہے. لیکن ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ وہ بالآخر ماں بھی تو ہے نا، اس کے سینے میں بھی تو ماں کا دل ہے نا. بعض لوگ عجیب طریقے سے بعض مواقع کو ملاتے ہیں. میں صرف اس موقع کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب ایران کے صدر شہید ابراہیم رئیسی شہید ہوئے
تو ان کی شہادت کے تیسرے دن مجلس تھی آیت اللہ خامنائی کے گھر میں، اس امام بارگاہ میں. تو ایران کے معروف نوحہ خان حاج محمود کریمی نے ایک عجیب بات کی، رہبر انقلاب کو، رہبر شہید کو مخاطب کر کے. میں اس حساسیت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کسی غیر معصوم کے مصائب نہیں پڑھ رہا. کہا کہ اے سید علی خامنائی، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا عزیز ترین ساتھی اس دنیا سے گیا اور اس کی شہادت کی خبر آئی، آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھانا تھا، لیکن پوری دنیا سے وفد آ رہے تھے، پوری دنیا کے صدر آ رہے تھے، پوری دنیا سے حکومتی ڈیلیگیشنز آ رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا آپ پورا دن مصروف رہے، شام اور رات تک مصروف رہے، اگلے دن بھی مصروف رہے. میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ساتھی اور عزیز اور بھائی کو رو نہیں سکے. آپ نے جنازہ بھی بڑے ضبط سے پڑھایا، کہیں آپ کی آواز میں گریہ نہ آ جائے. اور میں نے دیکھا آپ بہت مصروف تھے. کہنے لگا اے سید، میں نے جب آپ کی مصروفیت کو دیکھا تو مجھے آپ کی مظلومہ پھوپھی کی مصروفیت یاد آ گیا. کسی گھر میں جنازے ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے جتنے بھی اہتمام ہیں، اس کے مہمانوں کے کھانے کا اہتمام، اس کی ٹینٹنگ کا اہتمام، لوگوں کو پانی دینے کا اہتمام، یا ہم خود کریں گے. بھائی نے تو رونا ہوگا، بیٹے نے تو رونا ہوگا، باپ نے تو رونا ہوگا، مرحوم کی بہنوں نے تو رونا ہوگا. لیکن یہ وہ بی بی ہے جس کے بیٹوں کے لاشیں پڑے ہیں، جس کے بھائی کا لاشا پڑا ہے. خیموں سے نکلی ہوئی بیویوں کو اسی بی بی نے سنبھالنا ہے، بکھرے ہوئے بچوں کو اسی بی بی نے دلاسا دینا ہے. کسی کے پیرہن میں آگ لگ گئی ہے تو اسی نے بجھانی ہے، بھوکے بچوں کو کھانا اسی بی بی نے کھلانا. اجرکم علی اللہ. وہ جس کی ذمہ داریاں کربلا میں اتنی ہیں کہ وہ کسے روئے، وہ کس پہ بین کرے، وہ کس پہ گریہ کرے. ہاں لیکن اتنا کیا کہ وہ جو 18 سال سے علی اکبر کو اپنی گود میں بٹھاتی تھی، وہ جو 18 سال سے علی اکبر کو پیار کرتی تھی، اس نے شب عاشور اپنے خیموں میں 2 بچوں کو بلایا. اجرکم اللہ. اپنی گود میں بٹھایا، بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے پیار کرتے ہوئے کہا میرے بچوں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو. اس لشکر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا نانا تمہارے نانا جیسا ہو اور جس کا دادا تمہارے دادا جیسا ہو. اے میرے بچوں، کل اپنی ماں کو حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا. اے میرے بچوں، کل اس طرح سے جنگ کرنا، اس طرح سے جہاد کرنا، اس طرح سے قربانی دینا، اس طرح سے شہادت کو گلے لگانا کہ میں بروز قیامت حسین کی ماں کے سامنے تمہاری قربانی کو پیش کر سکوں. میں کہوں گا بی بی ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ ساری قربانیاں تو آپ کی قربانیاں، علی اکبر بھی تو آپ کی قربانی ہے، ابو الفضل العباس بھی تو آپ کی قربانی ہے، حسین ابن علی بھی تو آپ کی قربانی ہے. لیکن بی بی ان بچوں کو خاص نصیحت کر رہی ہے، کوئی جائے نہ جائے تم سب سے پہلے میدان کارزان میں جاؤ. صبح عاشور بھی ہوئی تو یہ بی بی بیتاب ہے کہ کس طرح سے میرے بچے سب سے پہلے جائیں. مختصر کرتا ہوں کس طرح سے سید الشہداء سے اجازت دی، اور سید الشہداء نے کس دل کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دی کہ اس بہن کے بچے جائیں شہادت کے راستے پہ، قربانی کے راستے پہ. لیکن یہ بچے گئے، تاریخوں نے لکھا اتنے چھوٹے تھے کہ جس طرح سے قاسم ابن حسن کے پاؤں گھوڑے کی رکاب میں نہیں آتے تھے، ان 2 بچوں کے پاؤں بھی گھوڑے کی رکاب میں نہیں آتے تھے. میں کہوں گا اے حسین ابن علی، کیا انسانیت کے لیے درسگاہ بنا کے بتا دیا آپ نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاؤں گھوڑے کی رکاب میں نہیں آتے، انہیں آپ جہاد کے لیے ہزاروں لشکر اشقیاء کے سامنے بھیج رہے ہیں. جنگ بھی ایسے کی، تاریخ نویسوں نے لکھا، مورخین نے لکھا، لشکر اشقیاء کو کبھی حیدر کرار یاد آتے تھے، کبھی جعفر طیار یاد آتے تھے. اپنی اس کم سنی میں ایک بھائی نے میمنہ پہ حملہ کیا، لشکر کے دائیں حصے پہ حملہ کیا، دوسرے نے میسرہ پہ لشکر کے بائیں حصے پہ حملہ کیا. علماء کہتے تھوڑی دیر گزری تھی، دونوں بھائیوں نے مل کے میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا.
लश्कर अशकिया में भगदड़ मच गई। लश्कर अशकिया के सिपाही, बुज़दिल सिपाही, कभी दाएं भागते थे कभी बाएं भागते थे। सैयद शुहदा जंग को देख के दाद दे रहे थे, अबुल फजल अब्बास जंग को देख के खुश हो रहे थे। लेकिन 3 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे, 2 कमसिन बच्चे, दूसरी तरफ हजारों लश्कर अशकिया। कभी कोई तीर आके बदन में लग जाता था फिर भी जंग करते थे, कभी कोई तलवार मारता था फिर भी जंग करते थे, जख्मों से चूर। मोहम्मद ने कहा भैया ऑन, मैं जीन को छोड़े जा रहा हूं। बड़े भाई ने कहा मोहम्मद पहुंचो, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचो, आप कौसर पे पहुंचो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ मुल्हक हो जाऊंगा, तुम तक पहुंचूंगा। अब थोड़ी देर गुजरी, जख्मों से चूर होके ऑन भी गिरे, खयाम से कहीं दूर जाके गिरे, लेकिन गिरते हुए सैयद शुहदा को आखिरी सलाम किया, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हाँ, ये तमाम शुहदाए करबला की सुन्नत और सीरत थी कि आखिरी वक्त में अपने ज़माने के वली, अपने ज़माने के इमाम और हुज्जत खुदा को सलाम करके जाना है। सैयद शुहदा उठे, अबुल फजल अब्बास उठे, दोनों भाई गए और दोनों बच्चों के जनाजों को उठा के लाए। लेकिन सैयद शुहदा जब खयाम के पास पहुंचे तो सैयद शुहदा ने मंजर तब्दील देखा। इससे पहले जिस शहीद का भी लाशा लाते थे, अली की बेटी खेमे के दरवाजे पे इस्तकबाल करती थी। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात उलमा जिक्र करते हैं, शायद भाई का गम बटाने के लिए, शायद भाई को हौसला देने के लिए, नहीं मालूम क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अली की बेटी इस्तकबाल करती थी। अब हुसैन आए, हुसैन की नज़रें तलाश कर रही हैं, कहीं इन शहीदों की मां नहीं मिलती। एक मर्तबा दोनों शहीदों के लाशें एक खेमे में रखे और बाज़ बीबियों से कहा कि कोई जाके इनकी मां को बुला लाए। शायद किसी बीबी ने सोचा हो, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन शायद किसी बीबी ने सोचा हो कि आप चूंकि बच्चों के लाशें हैं, शायद बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, शायद अपने खेमे में ज़मीन से उठ ना पाई, शायद बीबी किसी मुश्किल हालत में होगी। लेकिन जब बीबियां पहुंची तो देखा अपनी पेशानी को करबला की रेत पर रख के कह रही है, ऐ मेरे खुदा, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को अजरुकुम अल्लाह, खुदाया तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर ली, खुदाया तू कितना करीम है, खुदाया तू बंदों की कुर्बानी को कैसे कबूल करता है। बीबियों ने उठाया, हौसला दिया, दिलासा दिया, वहां लाई जहां दोनों शहीदों के जनाजे थे। सैयद शुहदा का सर झुका हुआ है, हुसैन का सर झुका, बीबी से कुछ नहीं कहा, सर झुका हुआ है। क्या कहे वो भाई जो बहन के बच्चों के जनाजे उठा के लाया। अब बीबी से कुछ नहीं कहा, बीबी ने यहां भी आके क्या किया, कोई बैन नहीं किया। दोनों शहीदों के जनाजों के दरमियान थोड़ी सी जगह को देखा, फिर बैठी ज़मीन करबला पे, अपना माथा ज़मीन करबला पे टेका। शायद आने वाली नस्लों को यह दर्स दे रही थी कि अगर तुम्हारे बच्चे हुज्जत खुदा की राह में शहीद हो जाएं तो सबसे पहला काम यह करना, खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना। अब फिर इन बच्चों के जनाजे शाम गरीबा में बच्चों के सर तन से जुदा कर दिए गए। माँ देखती रही। असरे आशूर कभी बच्चों को पानी पिलाती रही, कभी बच्चों को खाना खिलाती रही, कभी बच्चों को जमा करके पहरा देती रही, कभी उन जले हुए खेमों में बचे हुए सामान को जमा करती रही, कभी बीबियों को जमा करती रही। अगला दिन नमूदार हुआ, 11 मुहर्रम की शाम को एक बैन की इजाज़त मिली, एक बैन की इजाज़त मिली। अली की बेटी को एक बैन की इजाज़त मिली। इंसाफ से बताइए कहाँ जाए? उनके जनाजे पे जाए, मोहम्मद के जनाजे पे जाए, या उसके जनाजे पे जाए जिसकी माँ का जनाजा आधी रात को उठा था? उस हुसैन के जनाजे पे गई जिसका ना नाना था, ना माँ थी, ना बाबा थे, ना भाई था। बीबी को मालूम था हुसैन के जनाजे पे मैं बैन नहीं करूंगी तो कौन बैन करेगा?
تھوڑا سا جو وقت ملا وہ حسین کی میت پہ بین کر کے گزار دیا. پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، درباروں کے خطبے، بازاروں کے خطبے، کسی جگہ پہ تاریخ نے نہیں دیکھا بی بی نے کہا ہو انہوں نے میرے بچوں کو مار دیا، بی بی نے کہا ہو انہوں نے میرے بچے قتل کر دیے. جہاں مصائب پڑے حسین کے مصائب پڑے، جہاں مظلومیت بیان کی حسین کی مظلومیت بیان کی. زندان شام میں بھی اگر مصائب پڑتی تھی حسین کے مصائب پڑتی تھی. زندان سے اسیری سے رہائی ملی، سارے سروں کو لایا گیا، بی بی نے اپنی آغوش میں اون و محمد کے سروں کو نہیں رکھا، زہرا کے لال کے سر کو رکھا. رہائی ملی، کربلا پہنچی، کربلا سے مدینہ گئی، قبر رسول پہ آئی، قبر فاطمہ زہرا پہ آئی. جہاں جاتی تھی لوگوں کو حسین کے مصائب سناتی تھی. چند دن گزر گئے، جو بھی ملنے آتا تھا حسین کی مظلومیت، حسین کے مصائب. لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اپنے گھر جانا ہوا. عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس گئی، اب بالآخر ماں تھی، گھر گئی ہوگی، اس حجرے پہ نگاہ پڑی ہوگی جہاں اون و محمد رات کو سویا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسلح بچھا کے خدا کی عبادت کرتے ہوگے. بالآخر ماں تھی، شاید باہوں کو کھول دیا ہو، او میرے بچوں تمہاری ماں کو وقت نہیں ملا. لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلب المنقلب. ماتم حسین.